الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے انسانی فطرت اور مزاج میں بہت سی خوبیاں بھی رکھی ہیں اور بہت سی خامیاں بھی رکھی ہیں، کمزوریاں بھی رکھی ہیں۔ ان کمزوریوں میں سے ایک انسانی کمزوری یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے وسوسوں سے جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ انسانی طبیعت انتقام چاہتی ہے، بدلہ چاہتی ہے، اور اپنے آپ کو جھکانے پر کبھی تیار نہیں ہوتی ہے۔ ایک انسانی معاشرہ ہوتا ہے، اس معاشرے میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ چار آدمی آپس میں رہیں گے مل جل کر تو کسی نہ کسی کے حق میں کمی آ سکتی ہے، کسی نہ کسی کا حق مارا جا سکتا ہے، کسی نہ کسی کی حق تلفی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک معاشرے کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سارا معاشرہ ایک ہی حالت پر باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں یکساں نہیں ہو سکتی، تو معاشرے میں رہنے والے افراد یکساں نہیں ہو سکتے۔ لیکن ایک معاشرے کو جوڑ کر رکھنا ہے، ایک معاشرے کو ہمیشہ مل جل کر رہنا ہے، تو اس میں بہت کچھ چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، دیکھ کر بہت سی چیزوں کو انگیز کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر آپسی معاملات میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر کسی پر ظلم ہو گیا، کسی کے حق کو دبایا گیا، تو قرآن نے اس کو برداشت کرنے کی دعوت دی ہے، اور اس پر بہت بڑے انعام کا اعلان فرمایا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ بخشش کرنا ہے، رحم کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل کو جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ اس کی کمیوں پر درگزر کرے، اللہ اس پر رحم کرے، تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں بھی اپنے ساتھیوں سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، ان سے اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، ان کو بھی معاف کرے، ان پر بھی رحم کرے، ان سے بھی درگزر کا معاملہ کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ اگر تم چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں ہم حاضر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرے، ہم سے بھی بخشش کا معاملہ کرے۔ بلکہ ایک دوسرے کو معاف کرنا، اس کو جنت کے حصول کا درجہ بتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہا کہ اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح۔ اعدت للمتقین، جو پرہیزگاروں کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے تیار کی گئی۔ وہ کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہا کہ وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی اور تنگحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے کو پیتے ہیں۔ غصہ انسان کی فطرت ہے، غصہ شیطان کے ورغلانے کا نتیجہ ہے،
لیکن کہا غصہ آئے تو اس کو دبانا چاہیے. کوئی غصہ نہ کرے ایسا تو نہیں ہو سکتا. کسی کو غصہ آتا ہی نہیں مطلب کیا اس کی فطرت میں کچھ کمزوریاں ہیں. غصہ تو آئے گا لیکن اس غصے کو دبانا یہ جوان مردوں کا کام ہے. اس لیے کہا والکاظمین الغیظ. متقی کون ہے؟ جو غصے کو دبانے والے ہیں. والعافین عن الناس. لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ یحب المحسنین. اور دوسرے پر احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی محبت کریں تو ہم دوسروں کو معاف کریں, دوسروں سے درگزر کا معاملہ کریں. غصہ آئے تو غصے کو دبائیں. نفس انتقام لینے کے لیے کہیں تو نفس کو دبائیں. بلکہ اللہ نے اس کو اجر عظیم کے حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا. کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جو شخص معاف کر دے اور صلح صفائی کر دے, آپس میں صلح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. اللہ کتنا اس کو اجر دیں گے یہ نہیں بتایا, البتہ اتنا بتا دیا کہ اللہ کے یہاں اس کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. اور اس کو تقوی کی علامت قرار دی. اللہ سے ڈرنے کی جو سب سے بڑی صفت ہے, اللہ کو محبوب اور پسندیدہ جو سب سے بڑی صفت ہے وہ تقوی. اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنا, یہ صفت بھی معافی کرنے سے حاصل ہوتی ہے. کہا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. کہا کہ اگر تم معاف کرو گے تو یہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز ہے. انسان کے اندر تقوی کی صفت آنی چاہیے تو اس کو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ معاف کرتا ہے تو اس کی عزت بڑھتی ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپس میں جھگڑا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ میں نہ دبوں وہ دب جائے, میں جھکوں گا, میں دبوں گا تو میری عزت چلی جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ما زاد اللہ عبدا الا عزا. کا معافی کرنے سے اللہ کے یہاں اس کی عزت بڑھتی ہے, اللہ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں. ہم شیطان اور ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ ہم معاف کریں گے, ہم جھکیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی, ہم چھوٹے بن جائیں گے. نہیں, اللہ ایسے لوگوں کی عزت کو بڑھاتے ہیں جو سامنے والے کو معاف کرتے ہیں, ان کی غلطیوں کو دیکھ کر بھی ان کو بخش دیتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ عام لوگوں کی علامت نہیں ہے. اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے, بڑے حوصلے کی ضرورت ہے, اللہ پر بھروسے کی ضرورت ہے. یہ صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اگر یہ صفت پیدا ہوگی تو اختلافات کو مٹانا آسان ہو جائے گا, انتقام کے جذبے کو دبانا آسان ہو جائے گا, ملت کو جوڑنا آسان ہو جائے گا اور صف میں وحدت کو پیدا کرنا آسان ہو جائے گا, دل کو صاف کرنا آسان ہو جائے گا, ایک دوسرے سے جوڑنا آسان ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں اسی پر جڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنے نفس کو دبائیں, کنٹرول کریں. اور اللہ کے یہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت حاصل ہو, اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ ہم پر رحم کرے تو ہم دنیا والوں پر رحم کریں. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.